السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا کہ سر یہ امام حسین مدینے میں تھے تو مدینے میں ہی رہتے، مدینہ امن کا گہوارہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اسے چھوڑ کر جانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میرے پاس یہاں تاریخ ابن کثیر بھی موجود ہے، تاریخ ابن اثیر اور تاریخ طبری، مختلف کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے آپ کو ذرا میں حالات کا آپ کو اندازہ ہو، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے خط لکھنے شروع کیے اور گورنروں کو مطلع کرنا شروع کیا کہ میں اس وقت تخت پر بیٹھ گیا ہوں اور مجھے بیعت چاہیے، اور مجھے لوگوں سے بیعت چاہیے کہ لوگ میری بیعت کریں کہ مجھے اپنا بادشاہ تسلیم کریں۔ اس ضمن میں وہ یہ جانتا تھا کہ مدینے میں اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، تو ان کی بیعت پہلے لینا ضروری تھی۔ اس لیے اس نے تخت نشینی ہوتے ہی مدینے کے جو گورنر تھا اسے خط لکھا۔ اب مدینے کا جو گورنر تھا اس کو بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا نام تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ اب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو ہے بیسکلی یزید کا فرسٹ کزن ہے، کیونکہ یزید کے والد حضرت معاویہ اور ولید کے والد عتبہ یہ دونوں بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو اس نے یہاں خط لکھا۔ اب جو خط لکھا وہ بڑا ایک آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خط کی نوعیت اور حالات جو ایک دن میں پیش آئے، مدینے کو چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ وہ خط کچھ اس طرح تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف، اما بعد۔ حضرت معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جنہیں اللہ نے سرفراز کیا اور خلیفہ بنایا اور مالک بنایا اور انہیں قوت دی۔ وہ ایک اندازے کے ساتھ زندہ رہے اور وقت آنے پر فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، وہ قابل تعریف حالت میں زندہ رہے اور نیک اور متقی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے، والسلام۔ یہ خط کا پہلا ٹکڑا میں نے آپ سے ذکر کیا جو حافظ ابن کثیر نے اسے جمع کیا۔ پھر اما بعد، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ تین نام خاص طور پر اس خط میں موجود تھے۔ ان کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑو اور ان سے کسی قسم کی رعایت نہ کرو حتیٰ کہ بیعت کر لیں، والسلام۔ اچھا، اسی سے متعلق کچھ اور باتیں جو تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر میں آتی ہیں، تاریخ طبری کی جلد 2 اور تاریخ ابن اثیر کی جلد 4 اور البدایہ والنہایہ کی جلد 8۔ تو حضرت معاویہ کی وفات کو ابھی مخفی رکھا گیا تاکہ بیعت جب ہو جائے تو پھر بات سب کے سامنے کھول کے بیان کی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی بیعت لینا ضروری تھا۔ اگر یہ لوگ ساتھ مل جائیں تو پھر سارا معاملہ آسان ہے، پھر کوئی آپ کے خلاف یوں کھڑا نہ ہو، تو اسی لیے یہ اقدام کیا گیا۔ تو جو حکم نامہ بھیجا گیا اس میں یہ تھے کہ حضرت امام حسین حسیناً و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعہ فخذ ان کو لو، حسیناً و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعہ اخذاً شدیداً، سختی کے ساتھ، اوکے، اس کے اندر کوئی نرمی اختیار نہ کی جائے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کر لیں، لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا، انہیں ہرگز مت چھوڑا جائے۔ اب ولید ابن عتبہ اہل بیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے عقیدت رکھنے والا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ایسا کرنا، کسی بھی قسم کی سختی کرنا، وہ دنیا اور آخرت کے وبال کا موجب بن سکتی ہے۔ تو اس نے اس وقت مروان بن حکم کو بلایا۔ اب مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ، یہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مروان جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرسٹ کزن ہے، کہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ، اور یہاں سے یہ مروان بن حکم بن ابی العاص بن، تو حکم اور عفان یہ دو بھائی ہیں، ان کی یہ دو اولادیں، ایک طرف عثمان ہیں،
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف یہ مروان ہے، تو فرسٹ کزنس ہیں، تو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور 4 جنریشنز اوپر جا کے امیہ کے اوپر یہ ابو سفیان اور یہ مروان دونوں مل جاتے ہیں، کہ ابو سفیان کے دادا اور مروان کے جو ہے آپ 4 جنریشن اوپر چلے جائیں پردادا۔ بہرحال کہنے کا مقصد، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بنو امیہ ہی کے لوگ ہیں سارے۔ تو ولید ابن عتبہ نے اس وقت مروان ابن حکم کو بلایا، بعض کتابوں میں ہے کہ اس کا نائب بھی تھا، وٹ ایور از دا ریزن، وہ آیا اور اس نے بڑی سخت بات کی، کیونکہ اس وقت ولید بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ ایک طرف یزید کا حکم ہے جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، بے شک میرا فرسٹ کزن ہے لیکن بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے سر پھرتے ہیں تو پھر گردنیں اڑتی ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ بھی سختی نہیں کی جا سکتی۔ تو مروان بڑا ایک سنگ دل آدمی تھا اور بڑا سخت مزاج آدمی تھا۔ ابن اسیر نے جلد 4 صفحہ 15 اور البدایہ والنہایہ میں جلد 8 صفحہ 147 پر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے خیال سے تم ایسا کرو، کسی کو ان کی طرف بھیجو اور ان لوگوں کو بلاؤ اور اکیلے میں ان سے بیعت لے لو، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کے سر اڑا دو۔ یہ مروان کا جو ہے نا ویو پوائنٹ تھا کہ اگر انکار کریں تو ان تینوں کو قتل کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو خلافت کے بہت سارے مدعی کھڑے ہو جائیں گے، دعویٰ کرنے والے۔ اس نے کہا عبداللہ ابن عمر سے تو مجھے ایسا نہیں ہے کہ وہ خلافت کے دعوے دار بنیں گے، انہیں اگر خلافت زبردستی دے دی جائے تو اور بات ہے، لیکن جہاں تک عبداللہ ابن زبیر کا تعلق ہے یا امام حسین کا تعلق ہے، یہ یزید کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ ہمیں ذرا زبردستی کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب ولید نے جو قاصد بھیجا، اس کے بارے میں بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تفصیل سے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ باتیں تاکہ آپ کو تاریخی واقعات ذرا کھلیں۔ تو ولید نے کیا کیا، عبداللہ بن عمر نامی ایک شخص کو قاصد بنا کر حضرت امام حسین کی طرف بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن عثمان ابن عفان تو بنو امیہ سے ہی ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے کچھ اس طرح تھے کہ آپ کے والد تو بنو امیہ سے تھے، لیکن آپ کی والدہ جو ہیں وہ بنی عبد المطلب سے تھیں۔ ان اے سینس کہ آپ کا ننیالی رشتہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کا بنی عبد المطلب سے جڑ جاتا ہے۔ تو یوں عبداللہ ابن عمر بن عثمان ابن عفان بھی اپنے دادا کی طرف سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری ننیالی طور پر ادھر جڑ جاتی ہے۔ کہاں جڑ جاتی ہے؟ بنو عبد المطلب میں، کیونکہ حضرت عثمان کی ماں کا ننیال، یوں سمجھ لیں حضرت عثمان کی والدہ کا ننیال، کیونکہ حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ حضرت عثمان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، تو پھوپھی کی طرف سے یعنی نانی کی طرف سے حضرت عثمان کی نانی جو ہیں وہ بنو ہاشم سے ہیں، اور حضرت عثمان کے نانا جو ہیں وہ بنو امیہ سے ہیں۔ تو بہرحال تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو چنا جو دونوں طرف رشتہ داری رکھتا ہو۔ اچھا، اب یہ قاصد ان دونوں کے پاس پہنچ تو گیا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں اور مختلف اور کتابوں میں بھی یہ آتا ہے، ابن اسیر بھی اسے لکھتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ جلد 4 صفحہ 15-16 پر، کہ اب قاصد آیا تو وقت ایسا تھا کہ اس موقع پر ولید کسی سے ملتا نہیں تھا، تو بڑا آڈ سا ٹائم تھا، اور امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جو ہیں اس وقت مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب قاصد آیا اور اتنے آڈ ٹائم پر آیا تو انہوں نے قاصد سے کہا اچھا تم چلو، ہمیں خبر مل گئی ہے۔ اس کے بعد جب دونوں نے بیٹھ کے بات کی تو امام حسین نے کہا کہ بڑا آڈ سا ٹائم ہے، ولید اس ٹائم پہ کسی سے ملتا تو نہیں ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہا کہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین سے پوچھا تو پھر آپ کی کیا رائے ہے، اب کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو یہ بات بڑی اوپن ہو جائے گی اور حالات بڑے نازک ہو جائیں گے اور مدینہ منورہ میں خون ریزی تک بات آ سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا پھر کیا کریں گے؟
حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تیاری کے ساتھ ولید سے ملنے جاؤں گا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس وقت ٹال دیا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، قاصد کو بھیج دیا۔ امام حسین نے کہا ہم آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے جو اہل بیت کے جو نوجوان تھے ان کو تیار کیا اور ان کو ساتھ لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر گورنر ہاؤس، آپ سمجھ لیں مدینہ کے، اور ان سے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، تم لوگ باہر کھڑے رہو، کوئی حالات بگڑیں تو یو گائز کین واک انٹو دا گورنر ہاؤس، آپ گورنر ہاؤس کے اندر آ جائیں اور یوں جو ہے ہم معاملے کو وہاں سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہاں جانا سے ٹال مٹول کی اور وہاں سے نکل کے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب حضرت امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ جب امام حسین وہاں داخل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مروان بھی بیٹھا ہے ولید کے ساتھ، تو ان کو اور ہوا کہ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس نے مروان کو بھی بلا لیا ہے، یعنی ولید کو اگر صرف مجھے خبر دینی ہوتی تو میں اکیلے ہی آ جاتا، کافی تھی بات، تو مروان کو بلایا، اور مروان جیسا آدمی جو اہل بیت کے سے اتنا سخت ہے ویسی ہی، تو بہرحال حضرت امام حسین بیٹھ گئے اور ولید سے مخاطب ہوئے، تو ولید نے انہیں بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں، اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ تو امام حسین نے اس وقت تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی جسے سب جانتے ہوں، وہ چھپ کر بیعت تو کرے گا نہیں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بھئی کسی کو کیا خبر، تم بیٹھے ہو اور مروان بیٹھا ہے، بھئی ہم کلوز ڈور میں بیعت تو نہیں کریں گے، ہم اوپن بیعت کریں گے، جب سب بیعت کریں گے تو ہم بھی بیعت کریں گے۔ تو اس لیے چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو وہ اور بات ہوگی۔ اب ولید نتیجتاً ولید ایک امن پسند آدمی تھا، وہ ویسے بھی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا اہل بیت سے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات جو ہے اٹ میک سینس، آپ تشریف لے جائیے۔ اب اس پر مروان بگڑ گیا، اس نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ قتل کر دیے جائیں گے، ایسا کرو ان کو قید کر لو۔ ابھی امام حسین سامنے بیٹھے ہیں اور یہ مروان کہہ رہا ہے کہ ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ سر اڑا دینا۔ استغفر اللہ العظیم۔ امام حسین کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، آپ اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابن الزرقاء، کس سے؟ مروان سے، ابن الزرقاء، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور نیچ آدمی ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہیں پا سکو گے۔ ولید نے کہا بھئی تم پر افسوس کہ تم نے مجھے ایسا مشورہ دیا کہ خدا کی قسم اگر ساری دنیا کا مال بھی مجھے دے دیا جائے اور کہا جائے کہ نواسہ رسول کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے، بخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین کی باس پرس ہوگی اس کا نامہ اعمال ضرور ہلکا ہوگا، جو حسین کے قتل میں ملوث ہوگا اس کا نامہ اعمال ضرور ہلکا ہوگا۔ تو ابن اثیر نے یہ تمام تفصیلات الکامل کی جلد 4 صفحہ 15 اور 16 پر رکھی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا حالات ہوں گے جن کے پیش نظر امام حسین کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا، جس کو حافظ ابن کثیر نے بھی جمع کیا ہے، تاریخ ابن کثیر نے، الکامل میں ابن اثیر نے بھی جمع کیا ہے، اور مروان کی ولید سے جو گفتگو ہے اسے بھی جمع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جملے بڑے خوبصورت ہیں جو اس نے کہا کہ امام حسین کو قتل کرنے کے معاوضے میں ساری کائنات بھی مجھے منظور نہیں۔ ولید نے مروان سے کہا سبحان اللہ، کیا میں امام حسین کو اس لیے قتل کر دوں کہ وہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا قیامت کے روز اس کا میزان ہلکا ہوگا۔ تو بہرحال پھر ولید نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف بھی بندہ بھیجا، اور پھر انہوں نے ذرا اس کو ٹال مٹول کی، اور اس کی ایک الگ تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے۔ تو امام حسین نے
وہاں سے پھر جب کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ کی محمد بن حنفیہ سے ایک بڑی زبردست بات چیت ہوئی، اور محمد بن حنفیہ اور امام حسین بھائی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ محمد ابن علی بن ابی طالب ہیں، اور امام حسین حسین ابن علی بن ابی طالب ہیں، دو الگ الگ ماؤں سے بیٹے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ کے سوا تمام خاندان نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے امام حسین سے کہا کہ آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شہروں میں سے کسی شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام کریں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص شہر یا مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف ہو جائے گا، ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا تو ایک آپ کے مخالف، پھر ان دونوں میں جنگ کی نوبت آ جائے گی تو سب سے پہلے آپ ان کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو کہ حسب اور نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے ارزاں ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا کہ اچھا بھائی، پھر کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں، اگر وہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں، آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا، بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ اسے امام طبری نے بھی جلد 6 صفحہ 24 پر، اور ابن اثیر نے بھی الکامل کی جلد 4 صفحہ 16 اور 17 پر یہ تمام کانورسیشن جو ہے اسے نقل کیا ہے۔ تو امام حسین جب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ پڑھتے جا رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ کہا، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، سورۃ القصص کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو بہرحال یوں آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں آپ کسی بھی قسم کی خونریزی نہیں چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ جس کی حرمت اتنی زیادہ ہے اس میں امام حسین کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، اور مدینہ منورہ میں عموی اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ بات دور نہیں ہے کہ ولید کو ریپلیس کر دیا جائے گا کسی ایسے شخص کے ساتھ جو سخت ہو، کیونکہ ولید اہل بیت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا آدمی ہے۔ مکہ معظمہ پہنچے، اگلے درس میں بات کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ کیوں چھوڑا۔ حالانکہ مکہ معظمہ میں قریش بھی ہیں اور بہت زیادہ طاقت بھی ہے، اندر سے سپورٹ بھی ہے، پھر آخر مکہ معظمہ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ بھی میری طرح انٹرسٹڈ ہے اس میں کو جاننے کے لیے کہ آخر مکہ کیوں چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔